السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی۔ آپ سب بہن بھائیوں کو انور ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ملتے رہے اس قسم کی بہترین معلومات۔ ترمذی شریف میں آیا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے لیے گویا رحمت کے بہت سے دروازے کھولے گئے۔ اور اس طرح جمع الفوائد میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے بھی نجات دلائے اور تمہاری روزی بھی بڑھ جائے۔ وہ یہ ہے کہ تم دن رات میں جس وقت یا جتنی مانگو اللہ سے اپنی حاجتیں مانگا کرو۔ تو آئیے دعا کے وہ اصول اور آداب سیکھتے ہیں جن کے تحت اگر دعا کی جائے تو جلد از جلد قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات کہ کھانے پینے پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنا، اور دعا کرتے وقت اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، یعنی دل سے یہ سمجھنا کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی ہمارا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا اور بوقت دعا اس کا اس طرح ذکر کرنا کہ یا اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلاں عمل کیا ہے، آپ اس کے برکت سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ دعا کرتے وقت پاک و صاف ہو کر دعا کرنا، دعا کے وقت قبلہ رخ ہونا اور دوزانوں ہو کر بیٹھنا۔ دعا کے اول اور آخر میں حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اسی طرح اول اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلانا، ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا، اپنی محتاجی اور عاجزی کو ذکر کرنا۔ دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات عالیہ ذکر کر کے دعا کرنا۔ دعا کرتے وقت انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور دوسرے مقبول و صالح بندوں کے ساتھ توسل کرنا، یعنی یہ کہنا کہ یا اللہ ان بزرگوں کی توفیل سے میری دعا قبول فرما۔ دعا کرتے وقت آواز پست کرنا، یعنی اونچی آواز سے دعا نہ کرنا۔ ان دعاؤں کے ساتھ دعا کرنا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی کوئی حاجت نہیں چھوڑی ہے جس کی دعا تعلیم نہ فرمائی ہو۔ ایسی دعا کرنا جو اکثر حاجات دینی اور دنیاوی کو شامل ہو۔ دعا میں اول اپنے لیے دعا کرنا اور پھر اپنے والدین اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو شریک کرنا۔ اگر امام ہو تو تنہا اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ سب شرکاء جماعت کو دعا میں شریک کرے۔ عزم کے ساتھ دعا کرے، یعنی یوں نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو میرا کام پورا کر دے۔ رغبت و شوق کے ساتھ دعا کرے، جس قدر ممکن ہو حضور قلب کی کوشش کرے اور قبولی دعا کی امید قوی رکھے۔ دعا میں تکرار کرنا اور کم سے کم مرتبہ تکرار کا 3 مرتبہ ہے۔ دعا میں الحاح اور اصرار کرے، کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، ایسی چیز کی دعا نہ کرے جو طے ہو چکی ہو، مثلا عورت یہ دعا نہ کرے کہ میں مرد ہو جاؤں، یا طویل آدمی یہ دعا نہ کرے کہ میں پست قد ہو جاؤں۔ کسی محال چیز کی دعا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنے کی دعا نہ کرے، اپنی سب حاجات صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، مخلوق پر بھروسہ نہ کرے۔ دعا کرنے والا بھی آخر میں آمین کہے اور سننے والا بھی۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرے۔ مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرے، یعنی یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی اب تک قبول کیوں نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، اب جانتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں سے مصیبت زدہ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم اگرچہ فاسق اور فاجر ہو اس کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، کہ بلکہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور اس طرح ابن ماجہ میں ہے کہ والد کی دعا اولاد کے لیے، عادل بادشاہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ اولاد جو والدین کے فرما بردار ہو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ابو داود میں ہے کہ مسافر کی دعا بھی مقبول ہے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرنے کے وقت۔ اور مسلم شریف میں آیا ہے کہ غائبانہ دعا کسی مسلمان کی دوسرے کے لیے بھی مقبول ہے۔ اور جمع الفوائد میں آیا ہے کہ حجاج یعنی حاجی لوگ، ان کی دعا جب تک وہ وطن واپس نہ آئے ان کی دعا بھی مقبول ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے۔ ملتے رہیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔